فجر کی نماز کے بعد ایک ایسا عمل ہے جو آپ کے رزق کے بند دروازے کھول دے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، صرف ایک لفظ ہے جسے دہرانا ہے، اور وہ لفظ ہے غفار۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی نیت صاف ہوگی، آپ کا دل اللہ پر پختہ بھروسہ رکھے گا، اور آپ اس عمل پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے تو آپ پر رزق کی بارش ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا، یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یہ بھی بتاؤں گا کہ کیسے پڑھنی ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس عمل سے رزق کی بارش کیسے ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اصل راج آگے چل کر کھلے گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ، آج کل کے نوجوانوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، رات دیر تک موبائل پر لگے رہتے ہیں اور صبح سورج نکلنے تک سوئے رہے۔ اور یہ صرف نوجوانوں کی بات نہیں، بہت سے بڑی عمر کے لوگ بھی جو نوجوانوں سے تھوڑے سینئر ہیں، وہ بھی اسی غفلت میں پڑے رہتے، حالانکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ رزق فجر کے وقت لکھا جاتا ہے، وہی وقت جب یہ لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں۔ یہی وہ بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، برکت رک جاتی ہے، اور بندہ دن رات محنت کے باوجود خالی ہاتھ رہتا ہے۔ جو وقت اللہ نے رزق کی کشادگی کے لیے رکھا ہے، وہی وقت ہم نیند میں جائے کر دیتے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا کہ اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے برسات بھیجے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری۔ یہ الفاظ محض ایک نصیحت نہیں، بلکہ یہ ایک اصول ہے جو قیامت تک کے جو گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرے گا، جو بار بار استغفار کرے گا، اللہ اس کے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ سوچیں، ہماری زندگی میں تنگی، قرض، کاروبار میں نقصان، نوکری میں رکاوٹ، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے گناہوں، غفلت اور فجر کی نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہوتا۔ ہم دنیاوی اسباب پر تو زور لگاتے ہیں، مگر وہ ایک عمل بھول جاتے ہیں جو رزق کے دروازے کھولنے کی چابی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ وقت ہے جب دل ابھی پرسکون ہوتا ہے، شیطان کا اثر کم ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لمحے میں اگر ہم پختہ یقین کے ساتھ زبان سے استغفار کرنے لگیں تو یہ عمل دل کی گہرائی تک اتر جاتا ہے، اور اللہ کی قسم یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے رزق کے دروازے کھلنا شروع۔ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ یہ دل سے شرمندگی کا اظہار ہے، یہ اقرار ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے کمزور اور گناہ گار ہیں، اور یہ پختہ یقین ہے کہ وہ رب جو غفار ہے، جو بار بار معاف کرنے والا ہے ہماری تنگیوں کو۔ لیکن یہ عمل کیسے کرے، کتنی بار کرے، اس کا مکمل طریقہ اور اصل راج آگے آپ کو معلوم ہوگا، اس لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ کیوں پھر بھی رزق کی تنگی میں رہتے ہیں؟ کیا صرف جاگنا اور نماز پڑھنا کافی ہے؟ جواب ہے، نماز پڑھنا فرض ادا کرنا، مگر رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اس کے بعد ایک اضافی عمل درکار ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے۔ وہ نماز پڑھ کر سیدھا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، موبائل اٹھا لیتے ہیں، یا دن کی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اور وہی چند قیمتی منٹ ضائع کر دیتے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر قبولیت اور کشادگی کے لیے رکھے ہیں۔ سوچے، جو شخص رات دیر تک سو نہیں پاتا، صبح مشکل سے اٹھتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مجبور کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی یہ محنت بہت قیمتی۔ لیکن اگر وہی شخص نماز کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تو وہ اس محنت کا آدھا فائدہ ہی اٹھا پاتا ہے۔ اصل برکت تو اس وقت میں چھپی ہے جو نماز کے سلام کے فوراً بعد آتا ہے، جب دل ابھی عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، جسم ابھی سکون میں ہوتا ہے، اور شیطان کا اثر سب سے کم ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے علماء نے قبولیت کا خاص وقت کہا ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ، بہت سے لوگ رزق کے لیے صرف دنیاوی تدبیریں کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، دن رات کام میں لگے رہتے ہیں، مگر روحانی تدبیر کو بھول۔ حالانکہ رزق کا اصل مالک اللہ ہے، اور جب تک ہم اس کے ساتھ اپنا تعلق درست نہ کریں، محض دنیاوی محنت رکاوٹوں سے نہیں نکال سکتے۔ فجر کے بعد کا یہ وقت دراصل وہ موقع ہے جہاں دنیاوی تدبیر اور روحانی تدبیر ایک ساتھ جمع ہو جائے،
اور یہی مجموعہ رزق کے دروازے کھولنے کا اصل سبب بنا۔ اللہ کی قسم، جو شخص یہ سمجھ لے کہ اٹھنا صرف نصف کام ہے اور اس کے بعد کا عمل اصل راجیہ ہے، اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے، فوراً دنیا کی طرف نہ لپکتے۔ یہی طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنایا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں برکت اور کشادگی نظر آتی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیاوی وسائل ہم سے کم تھے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فجر پڑھ لینا کافی ہے تو یہ سوچ بدل لیں۔ اصل کام نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور وہ عمل جو زبان سے نکلنے والا ایک ہی لفظ ہے آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا۔ یہی لفظ ہے استغفار۔ نماز کے سلام کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہے، آنکھیں بند کر لیں یا نیچے نظر رکھیں، اور دل میں یہ سوچے کہ میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہوں اور اس سے رزق کی کشادگی مانگ۔ اس کے بعد زبان سے کہے استغفر اللہ، یعنی میں اللہ سے بخشی۔ یہ الفاظ 100 مرتبہ دہرائے۔ 100 کی گنتی رکھنے کے لیے آپ اپنی انگلیوں کے پوروں کا استعمال کر، یا تسبیح کے دانے استعمال کر، یا موبائل میں کاؤنٹر لگا سکتے۔ گنتی کا رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ عمل کی پابندی اور نیت کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ الفاظ صرف زبان سے نہ نکالیں، بلکہ ہر بار جب آپ استغفر اللہ کہیں، دل میں اپنے کسی نہ کسی گناہ کو یاد کریں، شرمندگی محسوس کریں اور اللہ سے معافی کی امید رکھیں۔ محض زبان کی حرکت اور دل کی غفلت یہ استغفار کا حق ادا نہیں کرتی۔ اور جو شخص اٹھ کر فجر پڑھنے کی محنت کرتا ہے، پھر یہ 100 الفاظ بھی دل سے کہتا ہے، وہ ان لوگوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے جو ابھی تک اپنے بستر میں ہی پڑے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز باجماعت مسجد میں نہ ادا کر سکے، مثلاً خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو کیا یہ عمل ان کے لیے بھی ہے؟ جواب ہے بالکل۔ یہ عمل مرد و عورت، جوان و بوڑھا، سب کے لیے یکساں ہے۔ اہم بات وقت کی پابندی، یعنی فجر کی نماز کے فوراً بعد، چاہے وہ نماز مسجد میں ہو یا گھر۔ اور اگر کسی دن نیند کی وجہ سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو شرمندہ ہو، نماز پڑھ کر فوراً استغفار شروع کر دے، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر کوشش یہی ہو کہ روزانہ وقت پر اٹھیں، کیونکہ برکت اسی پابندی میں چھپی ہے۔ ایک بار جان لینے کے بعد آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی بات آپ نے اتنے سالوں سے کیوں نظر انداز کی۔ اب سمجھتے ہیں کہ استغفار اور رزق کے کھلنے کا اصل تعلق کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ رزق کی تنگی زیادہ تر گناہوں اور غفلت کی وجہ سے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نشان پڑ جاتا ہے، اور یہ نشان اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان ایک پردہ بن جاتا ہے۔ جب یہ پردہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو رزق، برکت اور آسانیاں رکنا شروع۔ استغفار دراصل اسی پردے کو ہٹانے کا، جتنی بار آپ استغفر اللہ کہتے ہیں وہ پردہ چھنٹتا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت کا راستہ صاف ہوتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے آسانی نکال دیتا ہے، ہر غم سے کشادگی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسے رزق سے نوازتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو آج بھی 1400 سال بعد اتنا ہی سچ ہے جتنا اس دن تھا جب یہ الفاظ کہے۔ رزق کا معاملہ صرف محنت اور اسباب کا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ دل کی حالت، گناہوں سے پاکی اور اللہ سے تعلق کا بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رزق کھلنے کی نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ جو کام مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ایک راستہ۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دل میں غیر متوقع کے سکون آ جاتا۔ پیسوں کی کمی ہونے کے باوجود پریشانی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ دل کو یقین اور کنات سے بھر دے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ کہیں سے ایسی مدد آ جاتی ہے جس کی امید بھی نہیں، کوئی رشتہ دار، کوئی موقع، کوئی نیا راستہ جو پہلے نظر نہیں آ رہا۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ خرچ کرنے کے باوجود پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ برکت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ یہ سب اللہ کے کھولے ہوئے رزق کے دروازوں کی علامات ہیں، اور جو شخص باقاعدگی سے یہ عمل کرتا ہے وہ خود اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں محسوس کرنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنے دن میں اثر نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ سچی بات یہ ہے
کہ اس کی کوئی مقررہ مدت نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت پر منحصر ہے، نہ کہ ہماری جلد بازی پر۔ کچھ لوگوں کو چند دنوں میں ہی کشادگی نظر آنے لگتی ہے اور کچھ کو ہفتوں یا مہینوں کا وقت لگتا ہے، مگر جو شخص مستقل مزاجی سے پختہ یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اصل امتحان یہی ہے کہ کیا آپ چند دن کوشش کر کے چھوڑ دیں گے یا اسے اپنی زندگی کا مستقل معمول بنائیں گے۔ جو لوگ صبر کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں وہی لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ حیرت انگیز تبدیلیاں لاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور سمجھ، بعض لوگ چند دن استغفار کرتے ہیں، نتیجہ فوراً نہ دیکھ کر مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اللہ کے یہاں دیر ہو سکتی ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ جو دل صبر کے ساتھ جمع رہتا ہے وہی دل آخر میں رزق کی کشادگی۔ اسی لیے یہ سمجھ لے کہ استغفار محض ایک وقتی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک زندگی بھر کا رشتہ ہے جو آپ اپنے رب سے جوڑ رہے ہیں۔ جتنا یہ رشتہ مضبوط ہوگا اتنی ہی رزق کی راہیں کھلتی جائیں گی، اور جتنی غفلت بڑھے گی اتنی ہی تنگی لوٹ آئے گی۔ اسی لیے فجر کے بعد کا یہ چند منٹ کا عمل دراصل آپ کی پوری زندگی کی سمت۔ بہت سے لوگ یہ عمل شروع تو کرتے ہیں مگر چند دن بعد رکاوٹیں آنے لگتی۔ سب سے پہلی رکاوٹ یہ ہے کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، الارم کچھ فاصلے پر رکھیں تاکہ اٹھ کر بند کرنا پڑے، اور سوتے وقت دل میں نیت کریں کہ اللہ کے لیے اٹھنا ہے۔ جو شخص نیت کے ساتھ سوتا ہے اللہ اکثر خود اسے وقت پر بیدار کر دیتا ہے۔ دوسری رکاوٹ یہ ہے کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر استغفار بھول جاتے ہیں، جلدی میں کام پر نکل جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ تسبیح یا موبائل کاؤنٹر جائے نماز کے پاس ہی رکھ دیں تاکہ نظر پڑتے ہی یاد آ جائے۔ چھوٹی سی یاد دہانی بڑی غفلت سے بچا لیتی۔ تیسری رکاوٹ صبر کی کمی ہے۔ کچھ دن پڑھ کر جب فوری نتیجہ نہ آئے تو دل مایوس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیج بونے کے بعد فصل اسی رات نہیں آتی، وقت لگتا ہے۔ ایک بھائی نے یہ عمل مستقل 3 ہفتے کیا۔ کاروبار میں سخت مندی تھی، قرض بڑھ رہا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آخر میں ایک پرانا گاہک واپس آیا اور ایسا آرڈر دیا جس نے سارا قرض چکا دیا۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا بلکہ وہی اصول تھا جو اللہ نے خود بتایا، صبر کے ساتھ استغفار جاری رکھنا۔ چوتھی رکاوٹ یہ سوچ ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی۔ یہی سوچ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ جتنا زیادہ گناہگار انسان اتنی ہی زیادہ اسے استغفار کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت گناہوں سے کہیں۔ میں راستے سے گزر رہا تھا، دل بھاری تھا، قدم بوجھل تھے اور زندگی جیسے ہر طرف سے بند ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک میری نظر ایک نیک اللہ والی بزرگ عورت پر پڑی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں رحمت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پکارا، بیٹا تو پریشان لگ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرا؟ میں نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اماں جی میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، قرضہ ہے، غریبی ہے، فقیری ہے، لاچاری ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ 232۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، پیار سے کہا، بیٹا آج تجھے میں ایسے 2 کلمات بتاؤں گی جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں۔ اگر تو نے یقین کے ساتھ انہیں پڑھ لیا تو تیری تقدیر بدل جائے گی۔ پھر انہوں نے کہا، پہلا الف لام میم اور اس کے ساتھ ایک خفیہ جملہ شامل کرنا، بس 11 بار پڑھ لینا۔ اگر 11 منٹ کے اندر اللہ کی مدد تیرے گھر اور تیری زندگی میں نہ آئے تو پھر آ کر مجھے کہہ دینا۔ میرے دوستوں، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے جسے بھی وہ وظیفہ دیتی ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور یقین مانیے میں نے اس سے یہ عمل مانگا بھی نہیں تھا۔ میں تو بس اپنے راستے جا رہا تھا، مگر اللہ کو شاید میری حالت پر رحم آ گیا اور اسی کے ذریعے یہ خزانہ مجھے مل گیا۔ میں نے اسی وقت اپنا مسئلہ اسے بتایا۔ اس نے کہا، بیٹا مسئلہ کوئی بھی ہو یہ عمل اثر ضرور کرے گا۔ اور دوستو، پہلے ہی دن اس عمل نے ایسا اثر دکھایا کہ لگ بھگ 60 شونیہ کا انتظام اللہ کی طرف سے ہوا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ اسی شام میں نے اس عمل کو دوبارہ پڑھا
اور یقین کرے لگ بھگ 5 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ میرے دوستو، میں نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھا، میں نے ہر اس غریب، بیمار، لاچار انسان کو بتایا جو میرے پاس آیا، چاہے وہ واٹس ایپ پر میسج ہو یا سامنے آ کر روتا ہوا انسان۔ میں نے کہا میں یہ نعمت چھپاؤں گا نہیں۔ پچھلے 7 مہینوں سے میں روز یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور ہر دن اللہ کی مدد اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں، اور یقین کریں یہ عمل ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دیتا ہے، یہ عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے الف لام میم کا وہ خفیہ عمل، وہ خفیہ تسبیح، وہ راج پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ کہیں گے اے مولوی اللہ تیرا بھلا کرے، ہم تو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، مگر اس عمل نے ہمیں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنا دیا۔ کل ہی میں نے لگ بھگ 7-8 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل بتایا جو روتے ہوئے آئے تھے، اور دوستوں کوئی 15 منٹ میں، کوئی 1 گھنٹے میں، کوئی 1.5 گھنٹے میں اللہ کی غیبی مدد سے ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک بہن دوپہر قریب 2:30 بجے روتی ہوئی میرے پاس آئی، کہنے لگی گھر میں فاقے ہیں، بیماریاں ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، قرضہ ہے، کرائے کا مکان ہے۔ اس نے ایک ساتھ 5 بڑے مسئلے بتائے۔ میں نے اس سے کہا اگر تو شام سے پہلے 11 بار یہ عمل پڑھ لے تو اللہ تیری مدد کرے گا۔ مجھے یقین تھا یہ عمل جلدی اثر کرتا ہے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ دوستو، اس کا شوہر جو اسے چھوڑ گیا تھا واپس آ گیا، قرض معاف ہو گیا، اسے اپنا گھر مل گیا، اور وہ خود کہنے لگی میں شام سے پہلے 15 لاکھ نقد اور اپنے گھر کی مالک بن گئی۔ میرے دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ عمل 100% اثر والا بتایا جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے آپ کا یقین۔ اگر تم غفلت میں اس موقع کو کھو دو گے تو یہ تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر تم اپنی پریشانی، بیماری، قرضہ یا تنگی سے نکلنا چاہتے ہو تو اللہ پر پورا بھروسہ رکھو۔ یہ عمل بہت آسان ہے، صرف 2 چیزیں پڑھنی ہے اسی ترتیب سے جیسے بتایا گیا ہے۔ الف لام میم تم نے پہلے بھی پڑھا ہوگا، لیکن آج اسے سمجھ اور یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس تنہائی میں بیٹھو، درود شریف پڑھو، پھر الف لام میم اور دوسرا وظیفہ 11 بار پڑھو، اور آخر میں دعا مانگو۔ یاد رکھو اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دل میں یقین رکھو اور دعا کے ساتھ پڑھو۔ یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھیں، اور آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، انشاءاللہ بیڑے پار ہوں گے۔ اب الف لام میم کو کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے اسے توجہ سے سمجھ لیجئے۔ میرے دوستو، الف لام میم کے بارے میں قرآن کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ اس کا اصلی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام، تابعین اور جمہور مفسرین نے اسے حروف مقطعات بتایا ہے، یعنی ایسے حروف جن کا اصل راج اللہ کے علم میں ہے۔ الف لام میم صرف 3 حروف نہیں بلکہ ایک عظیم راج ہے۔ جب مومن انہیں پڑھتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اصل مطلب اللہ ہی جانتا ہے، اور وہ اپنے رب کے علم کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہی عام عربی حروف ہیں، لیکن انہی سے اللہ نے ایسا عظیم قرآن نازل فرمایا جس کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کرتا۔ لہٰذا جب بھی آپ الف لام میم پڑھے تو دل میں یہ احساس تازہ کرے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے کلام کا عظیم راج ہے، یہ ہمیں اپنے رب کے علم اور عظمت کے سامنے جھکنا سکھاتا ہے۔ یہی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بندہ ہر اس چیز پر ایمان لاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، چاہے اس کی مکمل حقیقت اس کی سمجھ سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت، اس پر عمل کرنے کی توفیق، اور اس کے ظاہری و باطنی نور سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اب میں آپ کے سامنے میرے دوستوں پہلے وظیفے کی تعداد، ترتیب اور وہ خفیہ طریقہ بیان کروں گا، پھر دوسرا وظیفہ بھی اسی کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے دوں گا۔ یہ دونوں چیزیں آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک کے بعد ایک اسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر عمل شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ نبی، ایک کریم رؤوف اور رحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر آپ نے اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بہن، بھائی، کوئی دکھیارا، کوئی پریشان، کوئی بے روزگار، کوئی بے اولاد درود شریف نہ بھی پڑھ سکے تو بھی اس عمل کو کسی حال میں نہ چھوڑے، ہر حال میں اسے ضرور پڑھے۔ یہ دکھی دلوں کا سہارا ہے، یہ غریبی اور پریشانی کو دور کرنے والا ہے، 1 گھنٹے کے چیلنج کے ساتھ اثر کرنے والا عمل ہے۔ اگر درود شریف نہ بھی آئے تو بس تنہائی میں بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، دن کی کوئی پابندی نہیں، صبح پڑھے، دوپہر پڑھے، شام پڑھے، وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی بھی کوئی پابندی نہیں، گھر میں ہو، دکان میں ہو، دفتر میں ہو، مسجد میں ہو، کہیں بھی ہو، بس ایک بار یہ عمل پڑھ ڈالیں اور 1 گھنٹے میں معجزہ دیکھیں، پھر 2-4 گھنٹے بعد ایک بار یہ عمل دوبارہ کریں، پھر معجزہ دیکھیں۔ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنے معجزات دیکھتے جائیں گے۔ دیکھیے، میں کوئی جھوٹے وعدے یا کہانیاں نہیں سنا رہا، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے اور غیبی خزانوں کے دروازے کھولنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک نیک عورت کا بتایا ہوا عمل ہے اور میرا یقین ہے کہ آپ نے ایسا عمل پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہر حال میں ایک جیسا نتیجہ ملے گا، لیکن سچے دل اور یقین کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ایک گزارش ہے، اسے نیک نیت سے اپنے ضرورت مند بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو دعائیں ملیں۔ اب طریقہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کسی بھی دن اور وقت پہلے درود شریف پڑھیں، پھر بسم اللہ کہہ کر عمل شروع کریں اور سب سے پہلے الف سے آغاز کریں۔ لام میم کو 11 بار کس خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے، اب اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے۔ الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، اس انداز سے تو آپ بہت بار پڑھ چکے ہوں گے، لیکن آج آپ کو الف لام میم کو اس اللہ والی نیک عورت کی بتائی ہوئی خاص ترتیب سے پڑھنا ہے جو 100% اثر رکھتی ہے۔ اب پہلے وظیفے کی پوری تفصیل، ترتیب اور تعداد سمجھ لی۔ دیکھیے، الف لام میم قرآن ایک کریم کے وہ مبارک حروف ہیں جنہیں پڑھتے ہی دل اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ الف لام میم کا حقیقی مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، یہی عقیدہ جمہور مفسرین کا ہے۔ الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ اس کا قطعی اور یقینی مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت میں پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی لیے ہر مومن ادب سے یہی کہتا ہے کہ الف لام میم کا اصل مطلب اللہ ہی بہتر جانتا۔ جب آپ الف لام میم پڑھتے ہیں تو گویا آپ یہ اظہار کرتے ہیں، اے میرے رب، میں تیرے علم پر ایمان لایا ہوں، چاہے میں اس راج کو پوری طرح نہ سمجھ سکوں۔ یہ حروف ہمیں سکھاتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کے علم کے سامنے عاجزی اختیار کرے۔ اہل علم نے فرمایا کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کے عظیم راجوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کا مکمل مطلب بیان کرنا درست نہیں، بلکہ یہی کہنا صحیح ہے کہ اس کا حقیقی مطلب اللہ ہی جانتے ہیں۔ جب بھی آپ الف لام میم پڑھیں، دل میں یہ احساس تازہ کرے، الف لام میم ایک ایسا راج جسے صرف اللہ جانتا ہے۔ الف لام میم اللہ کے علم کی عظمت، الف لام میم بندے کی عاجزی، الف لام میم رب کے ہر حکم پر ایمان۔ میرے دوستو، اس عمل میں الف لام میم صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
تنہائی میں بیٹھ کر پہلے درود شریف پڑھیں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر